نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زالت به العسر. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کی عشاء کی اس نشست میں ہفتے وار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیاء سعادت کا درس چل رہا ہے. ماہ رمضان میں اس درس کا ناغہ رہا اور اب شوال کے پہلے جمعے میں یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے. اس کتاب کا چوتھا اصول تھا باب الحسد والغضب، جس میں حسد اور غصے کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے اس کے نقصانات کو بیان کیا. اب آج اس کتاب کا پانچواں اصول ہے باب المحبت. محبت ایک پاکیزہ جذبے کا نام ہے، اور محبت محمود بھی ہوتی ہے اور محبت مذموم بھی ہوتی ہے. محبت معین آخرت بھی ہوتی ہے اور مضر آخرت بھی ہوتی ہے. تو یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے جس کو ذکر فرمایا وہ دنیا کی محبت کے اثرات کو ذکر فرمایا. محبت دنیا کے کیا اثرات ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ذرا سا غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ محبت دنیا فسادات کی جڑ ہے. محبت دنیا فسادات کی جڑ ہے، جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ تمام خرابیوں کی اگر کوئی جڑ ہے یا تمام خرابیاں اگر کہیں جا کر جمع ہوتی ہیں وہ دنیا کی محبت ہے. اس کی روٹس جو ہے، اس کی جڑیں وہ دنیا کی محبت سے ملتی ہیں. فرماتے محبت دنیا فسادات کی جڑ ہے. سارے عالم کے اندر جو فسادات ہیں اور انفرادی اجتماعی جو فسادات ہیں، معاشرے کے اندر جو فسادات ہیں، اس کا سبب یہی دنیا کی محبت ہے. اور ہمارے تمام گناہوں کا سرچشمہ انسان جو نافرمانی کرتا ہے، تمام گناہوں کا سرچشمہ اور رنگا رنگی عالم میں ہم کو غلط راستے پر لگا کر خدا سے اور اس کی محبتوں سے، اس کے احکامات سے اور اس کے صنائع و بدائع سے محروم کر دیتی ہے. یہ اس کے نقصانات ہیں دنیا کی محبت کے، کہ ایک تو یہ کہ تمام گناہوں کا سر چشمہ ہے، یعنی جہاں سے گناہوں کے سوت جو ہے پھوٹتے ہیں. اور یہ جو دنیا کی رنگا رنگی ہے، رنگا رنگی عالم، تو اس کی طرف متوجہ کر دیتی ہے یہ دنیا. اور اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو. آج یہی ہو رہا ہے نا کہ ہر آدمی اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، دوسروں کو دیکھتا ہے. وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کہاں سے کھاتا ہے، وہ کہاں سے کماتا ہے، اس نے کیسے ترقی کی ہے. اور پھر جو دیکھتا ہے اس راستے پہ چل پڑتا ہے، یہ بھی نہیں سوچتا کہ صحیح ہے یا غلط ہے. یعنی یہ دنیا کی چکا چوند ہے، یہ دنیا کی رنگا رنگی ہے کہ جو انسان کے دل کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، کھینچتی ہے. اور جب یہ دنیا کی چکا چوند کی طرف، رنگا رنگی کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، پھر گناہوں کے اندر ابتلا ہو جاتا ہے.
تو یہ اس رنگا رنگی عالم میں ہم کو غلط راستے پر لگا کر خدا اور اس کے محبوں سے، خدا سے اور اس کے محبوں سے، جو اس سے محبت کرنے والے اللہ کے نیک بندے، اور اس کے احکامات سے، اللہ کے جو احکامات ہیں، پھر گناہ کی لذت ایسی لگتی ہے اور دنیا کی چاہت ایسی دل میں بڑھتی ہے کہ اللہ کے احکامات کی اہمیت دل میں نہیں رہتی۔ نماز قضا ہوتی ہے تو ہو جائے، بد نظری ہوتی ہے تو ہو جائے، جھوٹ زبان سے نکلتا ہے تو نکل جائے، کیا چیز ہے کہ دنیا کی محبت دل میں سرایت کر گئی ہے، اور اللہ کے احکامات کی جو ایک عظمت اور اہمیت ہے وہ دل سے نکل گئی ہے، اور اللہ کے احکامات کی حکم عدولی کرنا اب اس کے لیے معمولی بات ہو گئی ہے۔ تو اس رنگا رنگی عالم میں غلط راستے پر لگا کر اللہ سے، اس کے محبوں سے، اس کے احکامات سے اور اس کے ثنائے و بدائع سے محروم کر دیتی ہے۔ اللہ نے کائنات کو کیسا بنایا؟ تو جب اللہ نے کائنات کو ایسا بنایا تو صانع کیسا ہوگا، بنانے والا کیسا ہوگا؟ کیونکہ ہر مصنوع سے اس کے صانع کی پہچان حاصل ہوتی ہے کہ جب یہ مصنوع ایسی ہے، یہ دنیا ایسی اللہ نے بنائی ہے، اس کا بنانے والا خالق خود کیسا ہوگا؟ لیکن یہ دنیا کی چاہت ایسی ہے، محبت ایسی ہے کہ ان تمام چیزوں سے محروم کر دیتی ہے۔ خداوند عالم سے سرکشی کی وجہ یہ ہے، خداوند عالم سے سرکشی کی وجہ یہ ہے، اس کی نافرمانی، اس کی حکم عدولی، اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم کی دلچسپیاں انسان کے دل میں پیدا ہو کر خدائی احکامات کو بلا دیتی ہے۔ یعنی ہر وقت دنیا کی سوچ ہے، دنیا کی فکر ہے، اور اس درجے دنیا سے دلچسپی بڑھ چکی ہے۔ دلچسپی یعنی دل دنیا سے چپک گیا ہے، چسپاں کہتے ہیں نا، کسی بوتل پر کوئی لیبل لگاتے کہ لیبل کو چسپاں کر دیا، اشتہار دیوار پہ لگاتے اشتہار کو چسپاں کر دیا، اسی طرح سے دل ایسا دنیا کے ساتھ چپک جاتا ہے، دلچسپی بڑھ جاتی ہے کہ خدائی احکامات کی اہمیت دل میں نہیں رہتی۔ اس کام کے کرنے سے اللہ راضی ہوگا، ناراض ہوگا، اس کی بھلا سے کچھ بھی ہو، لیکن اسے جس کام میں اس کے نفس کو لذت آتی ہے، طبیعت کے اندر شوق اور جذبہ ہوتا ہے، وہی کام وہ کرتا ہے۔ تو خداوند عالم سے سرکشی کی وجہ یہ ہے کہ عالم کی دلچسپیاں انسان کے دل میں پیدا ہو کر خدائی احکامات کو بھلا دیتی ہے، اور اس کے خاص رہبروں سے سرکشی پر آمادہ کرتی ہے۔ کوئی اسے اچھی بات بتائے، کوئی اسے برائی سے روکنا چاہے، کوئی گھر کا بڑا ہو، والدین میں سے کوئی روکے، کوئی استاد روکے، کوئی شیخ روکے، کوئی عالم روکے، لیکن سرکشی اتنی بڑھتی ہے کہ یہ اللہ والوں سے بھی دور کر دیتی ہے، اللہ کے گھر سے دور کر دیتی ہے، اللہ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے، اور خدا کے دشمنوں کو اپنے عیش و طرب کی طرف کھینچ کر اور بھی زیادہ گمراہ کر دیتی ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان دنیا دار ہو کر صرف اسی دنیا کا رہ جاتا ہے، دنیا کا رہ جاتا ہے۔ پھر جب یہ خود دنیا کا ہو جاتا ہے تو دنیا اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہے، دنیا اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہے، اور ایک آوارہ عورت کی طرح دوسرے کی آغوش کی زینت بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دنیا جو ہے وہ چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہے، چڑھتے سورج کی پوجا کرتی ہے۔ تو اس نے تو دنیا کے لیے اپنے آپ کو لٹا دیا، کھپا دیا، لیکن دنیا یہ دیکھتے کہ اس کے پاس بچا کیا ہے۔ اب اس کے پاس دلچسپی کا کوئی سامان رہا نہیں ہے، جوانی اس کی گئی، صحت اس کی گئی، مال اس کا گیا، حسن و جمال اس کا گیا، اب اس کے پاس کیا بچا؟ یہ تو لفافہ رہ گیا، ایک خالی خولی سا رہ گیا نا۔ اب وہ دنیا جیسے کہا کہ ایک آوارہ عورت کی طرح
دوسرے کی آغوش کی زینت چلی جاتی ہے. ایک آوارہ عورت، ایک کسبی، جب تک کسی کی جیب گرم ہوتی ہے تو اسے لوٹتی رہتی ہے، اور جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کی جیب تو خالی ہو گئی، پھر اس کو لات مار کے کسی اور کی گود میں چلی جاتی ہے، کسی اور کی طرف مائل ہو جاتی ہے. تو یہ دنیا کی مثال ہے. واقعہ آتا ہے نا کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا، تو اس کی آواز بہت اچھی تھی، گایا کرتا تھا، گانا بجانا اس کا شوق تھا، اور لوگ اس کے گرویدہ تھے، اس کے گانے کو سنتے تھے. لیکن پھر ایک وقت وہی آیا، جیسے میں نے عرض کیا نا، صحت گئی، جوانی گئی، آواز گئی، حسن و جمال گیا، کوئی کمال تھا وہ چلا گیا، بڑھاپا آ گیا. اب بڑھاپا آ گیا تو آواز کے اندر وہ کشش نہیں رہی، جاذبیت نہ رہی، اب کوئی سننے والا بھی نہیں رہا. جوان تھا تو لوگ سنتے تھے، اب بڑھاپا آیا تو سننے والے بھی چلے گئے، اور جب لوگ گانا سنتے تھے اس کا تو نوٹ نچھاور بھی کرتے تھے، تو زندگی بڑے عیش و عشرت کی گزرتی تھی. لیکن جب بڑھاپا آ گیا اور وہ آواز کوئل جیسی آواز نہ رہی، کوئل جیسی آواز، لیکن آواز جو نا کوئل جیسی آواز ہے، کوئل جو کوکتی ہے، تو لوگوں نے چھوڑ دیا. اب گزر بسر مشکل ہو گیا. تو دنیا کی مثال ہے کہ یہ دوسرے کی آغوش میں چلی جاتی ہے تو اس کو چھوڑ دیتی ہے، اب یہ ردی ہے، یہ کچرا ہے، چھوڑ دیتی ہے. تو آمدنی بند ہو گئی، گزر بسر مشکل ہو گیا. کچھ عرصے لوگوں سے قرض لے لے کے گزارے کرتا رہا، اور پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں نے قرض دینا بھی بند کر دیا. اب یہ پریشان ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. جیسا ایک تو وہ زمانہ تھا، لوگ میرے پیچھے پیچھے گھومتے تھے، پیسے لٹاتے تھے. آج جب میرا بڑھاپا آ گیا، اب کوئی مجھے پوچھنے والا بھی نہیں ہے. تو یہ روتا 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 بقی کے قبرستان میں آ گیا، اور ایک قبر کے پاس جا کر بیٹھ کر کے، بھئی میری اصل حقیقت تو یہی ہے، میں نے جانا تو یہی قبرستان میں. اب اس کے دل میں ندامت آئی، پشیمانی آئی، بیٹھ کر رونے لگا، اپنے ماضی کو یاد کر کے پچھتانے لگا. اور یہ پچھتاوا ہے نا، یہی ندامت ہے، اور توبہ نام ندامت کا ہے. تو روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی، بھوکا تھا، پیاسا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خواب میں زیارت ہوئی اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کی زیارت سے مراد اللہ کی کسی تجلی کی. ارے کہا کہ قبرستان میں ہمارا ایک پیارا بیٹھا ہے، جاؤ وہ بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلاؤ. اٹھے، بیوی سے کہا کہ بھئی کیا ہے جو کھانے میں ہے دے دو. ایک تھال میں کھانا رکھا، کھانا باندھ کر دے دیا. تو کہا کہ اللہ نے کہا کہ میرا پیارا ہے، جب اللہ کا پیارا ہے تو پھر کھانا ہاتھ میں لے کے نہ جاؤں، سر پہ رکھ کے لے جاؤں. تو سر پہ رکھ کے کھانا لائے. اس کی قبرستان میں جو آنکھ کھلی، دیکھا کہ ایک شخص دور سے چلے آ رہے ہیں، سر پہ کچھ رکھا ہوا ہے. قریب آئے تو دیکھا یہ تو حضرت عمر ہے. تو اور ڈر گیا اور سہم گیا کہ عمر تو میرے جیسے لوگوں کی خبر درے سے لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس سے گزرے، آگے چلے گئے. پھر پلٹ کر آئے، دیکھا اور تو کوئی ہے نہیں، یہی شخص یہاں بیٹھا ہے. تو سر سے وہ کھانے کا خوان اتارا اور کہا کہ جی کھانا کھا لو. اب یہ تو حیرت میں ہے کہ کھانا میں کھا لوں، اور امیر المومنین، اور میرے لیے کھانا لے کر آئے، اس کی کیا وجہ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں دوپہر کو قیلولے کے لیے لیٹا، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، اور اللہ نے کہا کہ میرا پیارا جو ہے وہاں بھوکا ہے، تم جاؤ کھانا کھلاؤ. تو میں کھانا بھی سر پہ رکھ کر لایا تمہارے لیے. اب اس کے دل پہ چوٹ لگی، رونا شروع کیا، روتا رہا، اور روتے روتے وہیں اس کی روح پرواز کر گئی. تو اللہ کے دربار میں انسان کو عزت ملتی ہے، توبہ کر کے عزت ملتی ہے، لیکن دنیا چھوڑ دیتی ہے. بات یہ چل رہی ہے کہ یہ دنیا انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان صرف اسی دنیا کا ہو کے رہ جاتا ہے. اور جب دنیا یہ دیکھتی ہے کہ یہ تو میرا ہو گیا،
میرے جال میں پھنس گیا، تو پھر دنیا اس سے کنارہ کشی کر لیتی ہے، ابھی کسی مطلب کا نہیں رہا، دنیا اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہے۔ اور اس کی مثال بھی جیسے ایک آوارہ عورت کی طرح کہ جب ایک سے مطلب پورا ہو گیا، ایک کی جیب خالی ہو گئی، اب وہ دوسرے کی آغوش کی زینت بن جاتی ہے۔ اور محبت دنیا کا طالب، اس دنیا کی محبت کا طالب ہمیشہ اس رنگا رنگی میں مبتلا رہ کر سر پھوڑتا ہے، یعنی خواری اور پریشانی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اور آخری بار یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یعنی کس فانی کی محبت میں لگا، یہ دنیا فانی ہے، اس کی محبت بھی فانی ہے، اور اس کی گوناگون دلچسپیاں بھی فانی ہیں، اس کی ہر چیز فانی ہے، اس کی ہر چیز سے فنا کی بو آتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کا جادو ہاروت و ماروت سے بھی زیادہ زود اثر ہے۔ ہاروت اور ماروت کا ذکر آتا ہے نا قرآن مجید میں، جادوگر تھے، اور وہ زمانہ بڑے جادو کا زمانہ تھا کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا مردار کی یہ حقیقت کو سمجھانے کے لیے اس کی مثال دے کر بتا رہے ہیں کہ جیسے ہاروت اور ماروت کا جادو اثر کرتا تھا، اس سے زیادہ انسان کو جو نقصان ہے وہ دنیا کی محبت پہنچاتی ہے۔ کہ دنیا کا جادو، یہ دنیا کی محبت کا جادو، اس کی چاہت کا جادو، اس میں اپنے آپ کو کھپانے کا جادو، ہاروت اور ماروت کے جادو سے زیادہ زود اثر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے بچے رہو، اس دنیا کے جادو سے بچے رہو۔ دنیا کا جادو کیا؟ دنیا کی محبت، اس سے بچے رہو۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کی لاش کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ مردار کس قدر ذلیل و خوار ہے۔ ایک بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا تھا کہ کوئی اس کی طرف نظر تک نہیں کرتا، اتنا حقیر ہے، اتنا کمتر ہے کہ کوئی اس کی طرف نگاہ تک نہیں کرتا۔ فرمایا کہ قسم ہے اس پروردگار عالم کی کہ یہ دنیا قطعاً ایسی ہی مردار ہے اور ذلیل ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ جیسے گزر تھے، وہ جا رہے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے بکری کا وہ مردہ بچہ ایک کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا دیکھا، تو آپ ٹھہر گئے اور صحابہ سے پوچھا، بھائی کوئی ہے تم میں 1 درہم کا اس کو خرید لے؟ اور وہ مردہ بھی تھا اور کن کٹا بھی تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کون خریدے گا کہ یہ مردار بھی ہے اور یہ عیب دار بھی ہے کہ اس کے کان بھی کٹے ہوئے، یعنی یہ تو خرابیوں کا مجموعہ ہے، تو اسے کون 1 درہم میں خریدے گا؟ کوئی اسے مفت میں لینے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے یہ تمہارے نزدیک بے قیمت ہے، کوئی اس کی قیمت تمہاری نظر میں نہیں ہے، فرمایا کہ اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ گری ہوئی ہے۔ جدھر تم اسے ذلیل و حقیر سمجھ رہے ہو، اس کے خریدار نہیں ہو، مفت میں لینے پر آمادہ نہیں ہو، تو اللہ کی نظر میں دنیا کی جو حقیقت ہے، اللہ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، اس سے بھی زیادہ کمتر ہے۔ یہ دنیا جو مردار ہے، اس سے زیادہ کمتر ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، اگر خدا اس دنیا کو ایک مچھر کی طرح بھی سمجھتا، مچھر کی طرح، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ جس دنیا پر تم مرتے ہو، مٹتے ہو، جس کے لیے فساد کرتے ہو، جھگڑے کرتے ہو، دوسروں کے حق مار لیتے ہو، بہنوں کی میراث کھا جاتے ہو، کسی کا قرض لیتے ہو تو واپس نہیں کرتے، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہو، یہ سارے فساد ہیں نا دنیا کے۔ تو
آپ نے فرمایا کہ اگر اس خدا کے نزدیک اس دنیا کی قیمت کوئی قدر مچھر کی طرح بھی ہوتی، مچھر کی طرح، ایک جگہ آتا ہے مچھر کے پر کی برابر بھی ہوتی، تو وہ کوئی کافر اس دنیا سے دلچسپی نہ لے سکتا، کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ ملتا۔ فرمایا کہ اس دنیا میں ہر چیز لعنت کے لائق ہے، اس دنیا میں ہر چیز لعنت کے لائق ہے سوائے اس کے کہ اس پروردگار کے لیے عبادت کرتی ہو، کہ جو چیز اللہ کی رضا کے لیے ہے وہ تو قابل تعریف ہے، ورنہ کوئی چیز قابل تعریف نہیں ہے۔ یہ دنیا صرف گناہوں کا بازار ہے، یہ دنیا صرف گناہوں کا بازار ہے۔ جو آدمی اس سے محبت کرے گا، جو آدمی اس سے محبت کرے گا آخرت کھوئے گا۔ گناہوں کا بازار ہے نا، اس بازار میں چلا گیا محبت دل میں لے کے تو کھو جائے گا، آخرت کا نقصان کر لے گا۔ اور جو آخرت سے محبت کرے گا دنیا کے مصائب برداشت کرے گا، لہذا عقلاً واجب ہے کہ فانی چیز کو چھوڑ کر ہمیشہ باقی رہنے والی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم فانی کو ترجیح نہ دو، اس فانی پر باقی کو ترجیح دو۔ ایک روایت میں ہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ شہد پانی میں ملا کر لائے، کچھ لوگ شہد پانی میں ملا کر لائے، آپ نے اس کو نہ پیا اور اتنا روئے کہ لوگ بھی رونے لگے۔ جب خاموش ہوئے پھر گریا کرنے لگے، پھر رونا طاری ہو گیا۔ لوگوں نے دریافت کرنے کی جرات نہ ہو سکی، لوگ پوچھ نہ سکے، اتنا رونا اتنا گریا طبیعت سے، لوگوں کی ہمت نہ ہوئی کہ پوچھے کہ وجہ کیا ہے آپ کے رونے کی۔ جب آنکھوں سے آنسو صاف کیے تو لوگوں نے دریافت کیا کہ اے خلیفہ رسول کیا معاملہ ہے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو خلیفہ وقت نے فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، کہ میں ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، میں نے دیکھا کہ کوئی نامعلوم شے اپنے پاس سے بتا رہے ہیں۔ میں نے دریافت کیا تو فرمایا دنیا اپنی محبت میرے دل میں پیدا کرنا چاہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نامعلوم شے اپنے پاس سے بتا رہے ہیں، تو دریافت کیا کہ یہ کیا چیز ہے، کیا بتا رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا اپنی محبت میرے دل میں پیدا کرنا چاہتی ہے، لیکن میں نفرت کرتا ہوں، میں نفرت کرتا ہوں۔ کس نے کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب دنیا یہ کہتی ہے آپ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں، لیکن آپ کے بعد کے لوگ میری طرف رجوع ہوں گے۔ آپ تو نفرت کر رہے ہیں، لیکن آپ کے بعد کے جو لوگ ہیں میری طرف رجوع ہوں گے۔ تو کہا کہ اے مسلمانوں، میں آج دیکھ رہا ہوں کہ دنیا میری طرف آ رہی ہے، دنیا میری طرف بھی آ رہی ہے۔ کیا تھا کہ شہد ملا ہوا پانی تھا، اب ظاہر ہے کہ جب شہد پانی میں مل گیا تو اس کی قیمت بڑھ گئی نا، تو اس کو بھی دنیا کے رنگ میں لیا۔ کس نے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ حضور سے دنیا نے کیا کہا تھا کہ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا، لیکن آپ کے بعد والے میری طرف رجوع کریں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خداوند عالم نے دنیا کی تخلیق جب کی، اس دنیا کو پیدا کیا، دنیا کو بنایا، تو اس کو حقارت کی وجہ سے دیکھا تک نہیں۔ اللہ نے بنا تو دیا لیکن دیکھا تک نہیں، حقارت کی وجہ سے۔ اور جو آدمی مال دنیا سے محبت کرتا ہے وہ سب سے زیادہ بے عقل ہے۔ مال دنیا سے جو محبت کرتا ہے وہ سب سے زیادہ بے عقل ہے۔
فرمایا کہ یہ دنیا ہے مفلسوں کا گھر ہے. آپ نے فرمایا کہ دنیا ہے مفلسوں کا گھر ہے، اس کا مال جاہل ہی جمع کر سکتے ہیں، عقل مند اس کے مال کو جمع نہیں کرتا، اور فقہ کو نہ جاننے والے لوگ ہی یہاں کے مال پر حسد کرتے ہیں، کیونکہ اس مال کی حقیقت معلوم نہیں. اس مال کی حقیقت تو فنا ہے. جو آدمی صبح کو اٹھ کر خدا کو یاد نہ کرے وہ اس سے نہیں ہے، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے. کہ صبح اٹھ کر بھائی پہلا کام تو یہ کہ اللہ کو یاد کر، یہ نہیں کہ صبح اٹھ کے مال کو یاد کر رہا ہے، مال کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. آگے ایک واقعہ بیان کیا. ایسے لوگ 4 خصلتوں کے حامل ہو سکتے ہیں جو دنیا کی محبت رکھنے والے. فرماتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ رنجیدہ رہتے ہوں، اس دنیا کی محبت میں رنجیدہ رہتے ہوئے سیری نہیں ہوتی. جتنی مل جاتی ہے پھر وہ کم ہے، پھر اور مل جائے پھر کم ہے، پھر مل جائے پھر کم ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی جو حرص ہے اور جو ہوس ہے، اسے بجز قبر کی مٹی کی کوئی چیز بھرنے والی نہیں ہے. جب قبر کا ایندھن بنے گا تو اس کی حرص ختم ہوگی، اس سے پہلے اس کی حرص ختم ہونے والی نہیں. تو ہمیشہ رنجیدہ رہے گا. دنیا کی محبت والا، مال کی چاہت والا ہمیشہ رنجیدہ رہے گا، اس کے دل کو چین اور اطمینان نہیں ہوگا، اور وہ شغل برابر کرتے رہتے ہوں جن سے ان کو فکر غالب رہے. اور تیسرے فقر و فاقے کے عادی ہوں، اور چوتھے دنیا کی امیدیں لگائے بیٹھے رہے، ہر وقت امید کے ساتھ رہے، اور دنیا کی امیدیں ہوں آخرت کی نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھ کو دنیا دکھاتا ہوں. کس سے کہا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا چل میں تجھ کو دنیا دکھاتا ہوں. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک کوڑی پر لے گئے، کچرے کے ڈھیر پر، کوڑی پر، جہاں کچھ انسانی کھوپڑیاں، کچھ گندگی، کچھ جانوروں کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں، کچھ پھٹے ہوئے کپڑے پڑے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دیکھ یہ ہے وہ دنیا، یہ ہے وہ دنیا جس پر لوگ جان دیتے ہیں، جس دنیا کے لیے. یہ وہ انسانی کھوپڑیاں ہیں جن میں حکومت کا سودا بھرا تھا کہ اقتدار مل جائے، طاقت مل جائے، پاور مل جائے. کس لیے مل جائے؟ کہ دوسروں پہ ظلم کروں، زیادتی کروں، غصب کروں، دوسروں کا حق مار لوں. یہ کھوپڑیاں ہیں، آج کچرے کے ڈھیر پہ پڑی ہے. تو یہ وہ انسانی کھوپڑیاں جن میں حکومت کا سودا بھرا تھا، یعنی حکومت ہی کرنا چاہتے تھے، بڑے بن کے رہنا چاہتے تھے، دوسروں کو ماتحت رکھنا چاہتے تھے کہ سب میرے ماتحت ہوں، سب میرے محتاج ہوں، بس میں بادشاہ بنا رہا ہوں. انجام کیا ہے؟ سب کچھ ذہن سے، دماغ سے وہ سودا نکل گیا. آج وہ کھوپڑی کچرے کے ڈھیر پہ پڑی ہے. اور یہ ہیں وہ ہڈیاں، یہ ہیں وہ ہڈیاں جن پر کبھی یہ سوار ہو کر لطف دنیا اٹھایا کرتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، لذات اور شہوات کا پجاری تھا. انہی ہڈیوں سے نا. آج یہ ہڈیاں کیا ہیں؟ کچرے کے ڈھیر پہ پڑی ہے. اور یہ ہیں وہ چیتڑے جن کو وہ لباس فاخرہ سے تعبیر کر کے انتہائی فخر کے ساتھ زیب تن کرتے تھے، عالی شان لباس. آج چیتڑوں کی شکل میں کچرے کے ڈھیر پر پڑے ہیں. یعنی ہر چیز سے فنا کی بو آتی ہے، فنا کی بو آتی ہے. اور یہ ہیں وہ غذائیں جو ان کے دسترخوان کی زینت تھی، غذائیں عمدہ عمدہ اعلیٰ اعلیٰ، جہاں غریب اور اہل آخرت داخل نہ ہو سکتے تھے. اس دسترخوان پر عمرا کے لیے تھا. آج اس طرف کوئی آتا نہیں، کچرے کے ڈھیر پر نجاست کی شکل میں پڑی، کچرے کا ڈھیر ہے اور نجاست کی شکل میں پڑی ہے. تو آج اس طرف کوئی آتا بھی نہیں. فرمایا یہ ہے دنیا اور دنیا پر فخر کرنے والے.
کس سے فرما رہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ دنیا کا نقشہ دکھا دیا کہ یہ فخر کرنے والے، اچھا لباس پہننے والے، اچھی غذائیں کھانے والے، یہ ہے دنیا، اور دنیا پر فخر کرنے والے۔ اے ابو ہریرہ، آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابو ہریرہ سبق لو اگر چاہو، سبق لو اگر چاہو، اور سبق لے لینا چاہیے۔ یہ دنیا مردار ہے، چھوڑ کے جانی ہے، چھوڑ کے جانی ہے، آگے حساب بھی دینا ہے، منزل بڑی کٹن ہے، بہت دشوار گزار ہے، بہت دشوار گزار ہے۔ کہیں کوئی غلطی انسان کے حلق کا کانٹا نہ بن جائے، پیروں کی رکاوٹ نہ بن جائے، پیروں کی بیڑیاں نہ بن جائے۔ کیا فرما رہے ہیں ابو ہریرہ؟ سبق لو اگر چاہو، اور رو اگر رو سکو، رو اگر رو سکو تو رونا چاہیے کہ دنیا کی محبت دل میں نہ بس جائے۔ ایک شخص وہاں کھڑا تھا، جب آپ نے یہ بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی وقت وہ رونے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے دنیا پیدا کی گئی، یہ آسمان و زمین کے درمیان معلق ہے، یہ دنیا آسمان و زمین کے درمیان معلق ہے، یعنی لٹکی ہوئی ہے، اور اس طرف، اس دنیا کی طرف خدا بند عالم کبھی متوجہ نہیں ہوتا۔ اتنی مبغوض ہے اللہ کو یہ دنیا، اتنی ناپسند ہے اللہ کو یہ دنیا۔ روز قیامت دنیا خدا بند عالم سے عرض کرے گی، یہ دنیا کہے گی کہ جو بندے تیرے خیال میں سب سے کمتر ہوں ان کو مجھے دے دے، تو دنیا کہے گی۔ تو ندا آئے گی، صف ہے تیرے اوپر، جب آج تک میں نے تجھے برا سمجھا تو میں آج کیسے تجھ کو اپنے بندے دے دوں؟ یعنی اللہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے بندے دنیا کے بندے بن جائیں، اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو سوچنا چاہیے کہ ہم کہیں دنیا کے بندے بنے ہوئے تو نہیں، اس دنیا کے لیے کسی کا حق تو غصب نہیں کر رہے، کسی پر ظلم و زیادتی تو نہیں کر رہے۔ اس دن کچھ لوگوں کے پہاڑوں کی طرح گناہ ہوں گے، ان کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ وہ لوگ سب نمازی اور شب بیدار مگر دنیا دار ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، شب بیدار بھی ہوں گے، لیکن ہوں گے دنیا دار۔ اور فرمایا کہ تم میں کون اندھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون اندھا ہے اور وہ حقیقی بینائی کا طالب ہو؟ جو دنیا دار ہے، فرمایا کہ وہ حقیقی اندھا ہے، جو دنیا دار ہے وہ حقیقی اندھا ہے، اور جو آخرت اور خدا سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت اور آخرت سے محبت، فرمایا کہ وہ حقیقی آنکھیں رکھنے والا ہے۔ اللہ وہ آنکھیں ہمیں عطا فرما دے۔ ایک دن جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دولت قدے سے جب صبح کو باہر تشریف لائے، اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے، اس دن نماز میں کافی ہجوم تھا، اس لیے کہ مال غنیمت باہر سے آیا ہوا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم سب نے سنا ہوگا کہ مال بہت آیا ہے، کیونکہ مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا۔ آج تم سب نے سنا ہوگا کہ مال بہت آیا ہے۔ تو سب نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ تو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ تمہاری خوشنودی ہی کے لیے عمل کیے جائیں گے، آئندہ تمہاری خوشنودی ہی کے عمل کیے جائیں گے۔ مجھے تم لوگوں کے فقر کا خوف نہیں، کہ تم لوگوں میں فقر ہو، تنگی ہو، اس کا خوف نہیں، بلکہ ڈر یہ ہے کہ خدا بند عالم تم سے پہلے لوگوں کی طرح تم کو مالدار کرے۔ ڈر اس چیز کا ہے، اگر یہ مالداری آئے گی تو غفلت آئے گی، پھر تم اللہ کے بندے نہ رہو گے، دنیا کے بندے بن جاؤ گے، اور تم انہی کی طرح، پہلے لوگوں کی طرح، پہلی امتوں کی طرح، تم انہی کی طرح خدا سے منحرف ہو جاؤ، جیسے وہ پہلے لوگ منحرف ہوئے۔
تو مجھے تم سے فقر کا ڈر نہیں، اگر فقر ہوگی، بھوک ہوگی، افلاس ہوگا، اس کا کوئی ڈر نہیں ہے، مالداری کا ڈر ہے کہ یہ مالداری آئے اور تم خدا سے دور ہو جاؤ، منحرف ہو جاؤ، اور انہی کی طرح تم سب ہلاک ہو جاؤ، انہی کی طرح جیسے پہلے ہلاک ہوئے ایسے تم ہلاک ہو جاؤ۔ اسی لیے فرمایا کہ محبت دنیا سے ہر حیثیت اور ہر پہلو سے منع کیا گیا کہ کسی حیثیت میں کسی پہلو سے یہ نہیں جھلکنا چاہیے، یہ نہیں نظر آنا چاہیے کہ یہ شخص دنیا سے محبت رکھنے والا ہے، بس دنیا کے راہ گزر ہے اور ایک مسافر خانہ ہے۔ اور اس کی مثال یہ دی کہ جیسے کوئی آدمی مسافر خانے میں جاتا ہے یا آج کے زمانے میں کسی ہوٹل میں جاتا ہے، تو کتنا ہی عالیشان ہوٹل کیوں نہ ہو، لیکن اسے فکر ہوتی ہے کہ بھئی جانا مجھے اپنے گھر میں ہے، تو کتنا ہی عالیشان سہولیات ہو، عالیشان ہوٹل ہو، لیکن اس کا دل وہاں پہ نہیں لگتا، بس وقتی طور پر گزارا کر کے چلاتا ہے۔ اچھی سہولت ہے جب بھی گزارا کر لیتا ہے، اور اگر وہاں پر کچھ تنگی ہے، پریشانی ہے، اپنی معیار کی چیزیں نہیں ہے، سہولت نہیں ہے، جب بھی گزارا کر لیتا ہے، چلو چند دن کی بات ہے، پھر جانا تو اپنے گھر ہے نا۔ اسی طرح دنیا میں رہ کر دنیا میں گزارے والی عادت ہونی چاہیے، دنیا کو اپنا گھر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر اسے گھر سمجھا تو گھر میں گر جائے گا، یعنی وہ دنیا دل کے اندر آ جائے گی، اور دنیا دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہا کہ یہ دنیا جو ہے ہاتھ میں تو ہونی چاہیے، دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہاتھ میں ہے تو مددگار ہے، اور اگر دل میں آ جائے تو پھر یہ ایمان کی کشتی کو ڈبو دیتی ہے۔ یعنی اتنی جلدی لوگوں کو یہ اپنی طرف مائل کرتی ہے کہ دنیا کی، مال کی محبت، کہ آدمی پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ پھر وہی بات جو آپ نے فرمائی کہ آدمی خدا سے منحرف ہو جائے، اللہ سے انحراف کرنے لگے، اور انحراف یہی تو ہے نا۔ اللہ کہتا ہے یہ کام نہ کرو، یہ کہتا ہے میں تو کروں گا۔ اللہ کہتا ہے کہ سود نہ لو، یہ کہتا ہے میں تو لوں گا۔ رشوت نہ لو، یہ کہتا ہے میں تو لوں گا۔ کسی کا مال ناحق نہ مارو، یہ کہتا ہے میں تو ماروں گا۔ کسی کی میراث نہ کھاؤ، یہ تو کہتا ہے میں کھاؤں گا۔ کسی کا قرض ہے تو ادا کر دو، یہ کہتا ہے میں نہیں ادا کروں گا۔ کیا ہے؟ اللہ کے حکم سے انحراف ہے، یہ خدا سے دوری ہے۔ کس لیے ہے؟ اس دنیا کی مردار محبت اس کا سبب ہے۔ یعنی جتنا بھی عالم کے اندر فساد ہے، جیسے شروع میں آیا کہ سارے عالم کے اندر اگر فساد ہے، اس فساد کی جو جڑ ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ اور کہیں اگر دنیا میں کوئی خرابی ہمیں نظر آتی ہے، اس کے اندر اگر انسان غور کرے، سوچے، تو اسے نظر یہی آئے گا کہ اس کی جو جڑ ملی ہوئی ہے وہ دنیا کی محبت سے ملی ہوئی ہے۔ اگر دنیا کی محبت نہ ہو تو یہ فساد بھی نہ ہو۔ کیوں آدمی کسی سے اختلاف کرے، کیوں کسی سے جھگڑا کرے، کیوں کسی کا حق مارے؟ دنیا کے لیے۔ اور کس دنیا کے لیے؟ سوال یہ کہ کس دنیا کے لیے؟ جس کو فنا ہے، جس کو چھوڑ کے جانا ہے، اور پھر آگے حساب بھی دینا ہے، جو کچھ کر کے جانا ہے حساب بھی وہاں پہ دینا ہے۔ تو اس لیے اس دنیا کی چاہتوں کو دل سے نکالنا چاہیے، اور اس کا ذریعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اپنے مرنے کو یاد کرو، اپنی موت کو یاد کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پیشی ہونی ہے، مرنا ہے، قبر کا ایندھن بننا ہے۔ انجام کو سوچا کرو کہ انجام کیا ہوگا، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کیسے رہے۔ تو وہاں کے انجام کو سوچنا چاہیے، اور جب آدمی وہاں کے انجام کو سوچتا ہے، موت کو سوچتا ہے، تو پھر یہ دنیا کی لذتیں اور اس دنیا کا فنا جب مستحضر ہوتا ہے، پھر بہت سی غلطیوں سے آدمی بچ جاتا ہے۔ نا اکثر ذکر حازم اللذات الموت، کہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو، اپنے مرنے کو یاد کرو۔ اللہ کو حساب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ اللہ اس کا فکر ہمیں عطا فرمائے، اور دنیا مردار کی محبت اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا
إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرغنا وارض عنا، وأرغنا وارض عنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمته.